رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے، دین کی دعوت دیتے ہوئے ہم جو ہے وہ زندگی گزارے، اور جب ہمیں موت آئے تو کلمہ حق لا الہ الا اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ تو آج کا لیکچر ہے ہمارا سورہ بقرہ آیت نمبر 63 تا 69 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا 66 تک ہم نے پڑھ لیا تھا نا کل؟ تو آج ہم نے پڑھنا ہے 69 سے 68 سے، ہاں جی 68 سے 73 تک، 68 تا 73۔ چلے دیکھیں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله محرج بما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیں اس کا۔ آیت 67 سے ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان بے شک اللہ تعالی یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو، ان یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو، بقرۃ ایک گائے۔ قالوا انہوں نے کہا، اتتخذنا کیا تم کرتے ہو ہم سے، اتتخذو تم کرتے ہو، کیا تتخذو تم کرتے ہو نا ہم سے، ہزوا مذاق۔ قال اس نے کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی، ان کی اکون میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ قالوا انہوں نے کہا، ادعو دعا کرو لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین وہ بیان کرے، وہ بتلائے، لنا ہمیں، ما ہی کیسی ہو وہ۔ قال اس نے کہا،
یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا بے شک بقرۃ وہ گائے، لا فارض نہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، عوان جوان ہو، بین ذالک درمیان اس کے، ففعلوا پس کرو، ما جو تؤمرون تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا انہوں نے کہا، ادعو دعا، قالوا ادعو لنا انہوں نے کہا، ادعو دعا کرے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا وہ بتلا دے ہمیں، ما لونہا کیسا اس کا رنگ ہو۔ قال اس نے کہا، انہو بے شک، یقول وہ فرماتا ہے، انہا کہ وہ بقرۃ ایک گائے، صفراء زرد رنگ کی ہو، فاقع گہرا ہو، لونہا اس کا رنگ، تسر اچھی لگتی ہو، الناظرین دیکھنے والے کو، یعنی ان کی فرمائشیں بنی اسرائیل کی ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ قالو پھر سے انہوں نے کہا، قالو کہا انہوں نے، ادعو دعا کرے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین وہ بتلا دے، لنا ہمیں، ما ہی وہ کیسی ہو، ان کیونکہ البقرہ گائے، تشابہ اشتباہ ہو گیا ہے، علینا ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، ان اگر شاء چاہے اللہ اللہ، لمہتدون ضرور ہدایت پالیں گے۔ قال اس نے کہا، انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا کہ وہ بقرۃ ایک گائے، لا ذلول نہ سیدھی ہو، تثیر جوتی ہو، الارض زمین، ولا تسقی اور نہ پانی دیتی ہو، الحرث کھیتی کو، مسلمۃ بے عیب ہو، لا شیۃ نہ کوئی داغ ہو، فیہا اس میں۔ قالو وہ بولے، الآن اب، جئت تم لائے ہو، بالحق کی حق یعنی ٹھیک بات، فذبحوہا پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما کادوا اور وہ لگتے نہ تھے، یفعلون وہ کرے، یعنی اتنے سوال کیے، اب جب ان کے پاس کوئی سوال نہ بچا تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب لایا ہے تو حق۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب تم نے قتل کیا، نفساً ایک جان کو، ایک آدمی کو، فَادَّارَأْتُمْ پھر تم جھگڑنے لگے، فیہا اس بارے میں، واللہ اور اللہ، مخرج ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم جو تم تھی، تکتمون چھپاتے۔ فقلنا بس کہا ہم نے، اضربوہ اسے مارو، ببعضھا اس کا ٹکڑا، کذالک اسی طرح، یحیی اللہ اللہ زندہ کرے گا، الموتیٰ مردے کو، ویریکم اور تمہیں دکھاتا ہے، آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون غور و فکر کرو، عقل رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار جو ہے وہ نشانیاں دکھائی، لیکن پھر بھی ان کے جو سوال جواب تھے وہ ختم نہ ہوتے تھے۔ چلے تفسیر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 67۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو، أَن تذبحوا کہ تم ذبح کرو، بقرۃ گائے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، تو یہاں بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے حکم کو وہ کس طرح مانتے ہیں۔ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یعنی بنی اسرائیل سے، یہاں پر قوم کا لفظ آیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص اپنی قوم کے حق میں بہت خیرخواہ ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی خیرخواہ ہی کا حق ادا کر رہے ہیں کہ اپنی قوم سے کہا، اپنے لوگوں سے کہا کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم کوئی گائے ذبح کرو۔ تو کیا کہا انہوں نے، قالو کہا انہوں نے، اتتخذونہ ہزوا کیا تو پکڑتا ہے ہمارے ساتھ مذاق۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان سے خیر خواہی ان سے کر رہے ہیں، خیر خواہی کا حق ادا کر رہے کہ اپنی قوم سے کہا، اپنے لوگوں سے کہا کہ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم کوئی گائے ذبح کرو۔
تو کیا کہتے ہیں، کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو، تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں شمار ہوں۔ تو بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم مذاق کیوں نظر آیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل چونکہ مصریوں کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک رہے تھے اور مصری قوم گائے کے پجاری تھے۔ آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ چلے تو بات کر رہے تھے، مصر کے جو لوگ تھے نا وہ گائے کی پوجا کیا کرتے تھے، گائے ان کے لیے دیوتا کی حیثیت رکھتی تھی۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ گائے ذبح کرو، تو ان کے دل میں چونکہ غلام قوم تھی، غلامی کے اثرات باقی تھے، مصریوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے اندر بھی گائے کی عقیدت سرایت کر گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا ہم گائے ذبح کریں، تم ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہو، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے تم ہم سے مذاق کر رہے ہو۔ یعنی انہوں نے اس بات کو خلاف عقل سمجھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب بڑا اہم ہے، وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ نکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ میں جاہلوں میں شامل ہوں۔ تو جاہل سے مراد یہاں احمق ہونا ہے، یہ بے وقوف ہونا، کہ میں بے وقوف نہیں ہوں جو تم سے مذاق کروں۔ نمبر ایک تو یہ پیغمبر جب تبلیغ کرتے ہیں، اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تو وہ کبھی بھی ان کا مذاق نہیں اڑایا کرتے۔ کوئی پیغمبر اپنی قوم کے ساتھ کوئی ٹھٹھے بازی نہیں کرتا، وہ انتہائی خیرخواہی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور ان کو سنجیدہ نصیحت کرتے ہیں۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہے، کیا کہ دین کی تعلیم میں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے۔ دین کی تعلیم میں کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی ہنسے ہنسانے کی چیز نہیں ہے۔ تو اہل ایمان کا حال تو کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتے ہیں، تو ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، کہ وہ سن کے ہنسنا شروع نہیں کر دیتے اور اس کو مذاق نہیں سمجھتے۔ دین کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ جو شخص دین کی تعلیم دینے والا ہو، اسے لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ تعلیم لینے کے لیے ہر بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں، ہر طرح کے سمجھ رکھنے والے۔ کسی استاد کے لیے جائز نہیں کہ کسی شاگرد کا سوال ہاں وہ کتنا ہی بے وقوفی پر مبنی ہو، کتنا بھی جہالت پر مبنی ہو، کہ وہ اس کا مذاق اڑائے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ عالم نہیں، کیا ہے؟ جاہل ہے۔ کوئی عالم اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ علم کے آنے والوں کا، علم سیکھنے والوں کا مذاق اڑائے یا ان کا کسی طریقے پر ہنسے۔ وہ سمجھا تو سکتا ہے، وہ سختی بھی کر سکتا ہے ان پر، لیکن اس کا یہ حق نہیں کہ وہ ان کا مذاق اڑائے۔ اس لیے اگر کبھی کوئی کیسا بھی سوال کرے، مثلا گھر میں کئی ماؤں کی عادت ہوتی ہے نا، بچے سوال کرتے ہیں تو ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے ڈسکریج ہو جاتے ہیں، وہ دوبارہ نہیں پوچھتے پھر آپ سے۔ تو چاہے کوئی بچہ سوال کرے، چاہے کوئی بے علم شخص سوال کرے، چاہے کوئی نہ سمجھ کرے، چاہے کوئی انتہائی بے وقوفانہ سوال کرے، تب بھی ہنسنا نہیں چاہیے۔ اس وقت سنجیدگی کے ساتھ جواب دینا چاہیے۔ کسی شخص کے سوال کے موقع پر ہنسنا بذات خود بے وقوفی کی علامت ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ کہا گیا نا کہ تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں کوئی جاہلوں میں سے ہوں۔ ایسے موقع پر کسی کا مذاق کرنا تو بذات خود جاہل ہونے کی علامت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص لوگوں کو دین کی طرف بلانے والا ہو، وہ ان کے کسی بھی رویے کا مذاق نہ اڑائے، نہ ان کی چال کا، نہ ان کے سوال کا، نہ ان کے اٹھنے بیٹھنے کا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، کوئی دین کی بات ہو رہی ہے، تو بیچ میں سے کوئی شخص جس کو اس بات کا نہیں پتہ، وہ بالکل ایسی غیر ضروری بات کر دیتا ہے، تو باقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہوتا ہے نا ایسے، تو یہ ہنسی اور ایسے موقع کی ہنسی کیا ظاہر کرتی ہے؟ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، ان کے ہنسنے والوں کو جاہل ثابت کرتی ہے، بے وقوف ثابت کرتی ہے، تو ناسمجھ ان کو ثابت کرتی ہے ان کا ہنسنا۔ مثلا آپ لوگ گروپ سے بھی کرتے ہیں، کسی نے سبق سنایا اور غلطی کر دی، تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے
یہاں تو خاموش ہو جائیں، استاد کو غلطی نکالنے دیں، لیکن کسی بھی صورت میں کوئی جواز نہیں کہ آپ اس پر ہنسنا شروع کر دیں۔ کسی کی غلطی پر ہنسنا انتہائی ناسمجھی کی علامت ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کسی کی کوئی ٹنگ سلپ ہوتی ہے، تو بعض اوقات کوئی شخص بات کر رہا ہوتا ہے تو بات کرتے کرتے اس کے منہ سے غلط بات نکل جاتی ہے، یا جو وہ کہنا چاہتا ہے وہ نہیں کچھ اور کہہ جاتا ہے، تو عموماً لوگ اس کو کیا بنا لیتے ہیں، مذاق بنا لیتے ہیں۔ یہ بھی ناسمجھی کی علامت ہے۔ تو یہاں پر اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین کہ اللہ کی پناہ میں ہوں، میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ عالم تو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اور اس کے شاعر کا احترام کرنے والا ہوتا ہے۔ جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے تو وہ دلوں کے تقویٰ کی علامت ہوتی ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ لوگ گائے ذبح کرتے، اب حجت بازی کرنے لگے، بہانہ بازی کرنے لگے، سوالوں پہ سوال کہنے لگے کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو۔ خود نہیں کہہ رہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تم دعا کرو۔ کیا کہتے ہیں؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ وہ گائیں کیسی ہو۔ قالا کہتے ہیں انہا بے شک یقول، وہ فرماتا ہے انہا بے شک بقرۃ گائیں، لا فارض نہ بوڑھی ہو، ولا بکر نہ جوان ہو۔ اب ان کو چاہیے تھا کہ چپ کر کے گائے ذبح کر لیتے، اب انہوں نے سوالوں پہ سوال گھڑنے شروع کر دیے، سوال کہنے لگے ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو۔ خود نہیں دعا کی بلکہ موسیٰ سے کہتے کہ تم دعا کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم میں سے بھی بعض لوگ نا خود کبھی نماز نہیں پڑھیں گے، نہ کبھی اپنے لیے دعا کریں گے، جو کوئی ساتھ ڈکے والا مل جائے اس کی جان کھا جائیں گے کہ تم ہمارے لیے دعا کرو۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان دوسروں سے دعا کے لیے کہہ سکتا ہے، لیکن دوسرے کے اوپر اصرار نہیں کرنا چاہیے، دوسرے کو پابند نہیں کرنا چاہیے، یہ دوسرے کو تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو انسان کو کام ایسے کرنے چاہیے، اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ دوسروں کے دلوں سے خود دعا نکلے۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کے دل میں ہمارا خیال ڈال دے کہ وہ خود ہی دعا کرنا شروع کر دے۔ ہم میں کتنا بھی کسی کو کہیں پتہ نہیں کتنا اس کو یاد رہے گا ہمارے لیے دعا کرنا، لیکن اگر ہم نے خود اللہ سے دعا شروع کر دی تو لوگ بھی ہمارے لیے شروع کر دیں گے، کیونکہ جو اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں بندے سے۔ دعا افضل ترین عبادت ہے۔ تو جو شخص اپنے لیے مانگنا شروع کر دیتا ہے نا، بندہ بھی اس کے لیے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بندوں کی دعاؤں میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ قالوا ادع لنا، کہا دعا کرو ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یہ نہیں کہا ربنا۔ جب ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا۔ تو کیا یہ لوگ کہتے ہیں ربک، اپنے رب سے دعا کرو؟ تو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے۔ یبین کا لفظ کیسے نکلا ہے؟ بیان سے، یعنی بالکل کھول کے بتا دے، ما ہی وہ کیسی ہو۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام سے کہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ان یقولو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے، نہ ہی وہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے، عوان اس کے بین بین ہے، یعنی درمیان میں ہے، نہ بوڑھی نہ بڑی ہے، نہ چھوٹی ہے، نہ جوان ہے، نہ بوڑھی ہے، نہ ڈیلی ہے، نہ کمزور ہے، نہ دبلی پتلی، بلکہ کیا ہے؟ ان ساری حالتوں کے بیچ میں، درمیان میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اب کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، جو کہا گیا ہے وہ کرو۔ تم کیا کرتے؟ سوال شروع کرو، یہ نہیں کہ تم سوال شروع کرو حجت بازی شروع کر دو۔ ذبح کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جاؤ گائے ذبح کرو، پھر سوال کس لیے کر رہے ہو؟ لیکن چونکہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، یعنی وہ کام کرنا نہیں چاہتا۔ اکثر اوقات ایسے ہوتا نا، جو لوگ کام کرنا نہیں چاہتے وہ سوال سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ٹال مٹول کرنے کے لیے ایک اور سوال کر دیا۔ مثلا آپ کسے کہتے ہیں نا کہ اچھا جاؤ میرے لیے پانی لاؤ، تو وہ آپ سے پوچھتا ہے شروع میں کہ ٹھنڈا لاؤں کہ گرم لاؤں، اچھا میٹھا لاؤں کہ سادہ لاؤں، بتا دے، یا گلاس میں لاؤں یا کپ میں لاؤں۔ تو یہ کون کرے گا یہ سب اتنے سوال؟ اب یعنی جان چھڑوانے کے لیے لوگ سوال کرتے ہیں نا، تو آپ کیا کہیں گے؟ برائے کرم مت لاؤ تاکہ جان چھوٹ جائے، کام نہ کرنا پڑے۔ تو سوالات کی کثرت کس
لیے عمل نہ کرنے کے لیے، کیونکہ کثرت کلام جو ہوتی ہے وہ عموماً انسان کو عمل کرنے سے روکتی ہے۔ تو یہ جملہ لکھ لیجئے کہ کثرت کلام بے عملی کا ذریعہ بن جاتی ہے، یعنی زیادہ باتیں ہیں انسان کے عمل میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ کیسے بنتی ہیں؟ ایک تو سوالوں کی کثرت انسان کے لیے کام کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن اگر کوئی سوال نہ بھی کرے تو ویسے ہی کثرت کلام جو ہے وہ عمل کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ جتنی دیر میں ہم باتیں زیادہ کریں گے اتنی ہی دیر میں کیا ہو سکتا ہے، کام جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے۔ آگے عموماً بہت سے کام نہ کرنے کی وجہ کلام کی کثرت ہوتی ہے۔ اب آپ اپنی زندگی میں جائزہ لیں کہ دیکھ سکتے ہیں باتیں بنا دینا زیادہ سے زیادہ، یا باتوں سے دوسروں کو خوش کر دینا اور کام نہ کرنا، اور کیا ہوتا ہے ایک وقت میں ایک کام ہو سکتا ہے، یا باتیں ہو سکتی ہیں، یا پھر انسان سوچ سکتا ہے کہ کام کر سکتا ہے۔ کیونکہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہو، باتیں شروع کرتے ہو، تو کیا ہوتا ہے کام خراب ہو جاتا ہے نا۔ اگر کھانا پکاتے ہو اپنا بہت باتیں شروع کر دی پکاتے ہوئے تو کیا ہوگا، کبھی کھانا جل جاتا ہے، کبھی وہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فون پر لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں اور پھر آخر میں کہتے ہیں آج تو وقت ہی نہیں ملا کام کرنے کا، سارا کام جو ہے وہ پڑے کا پڑا ہی رہ گیا ہے۔ کبھی سوچا وقت کیوں نہیں ملا؟ ایک بات کو اتنا لمبا بنایا، اتنا لمبا، کیا سے کیا باتیں نکلتی ہوئیں، کہاں سے کہاں ٹائم نکل جاتا ہے، تو کام کے وقت میں تو پھر کچھ نہیں رہا نا۔ اچھا، اسی طرح زیادہ باتیں جو ہے نا نماز پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ کیسے؟ نماز میں بھی وہی باتیں پھر یاد آتی ہیں زیادہ، اور پھر ویسے بھی نماز کے لیے وقت کم رہ جاتا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں گے کہ جو کثرت کلام دل کو سخت کرتی ہے، یہ سنا ہوا آپ نے کہ کثرت کلام یعنی باتوں کا زیادہ کرنا دلوں کی سختی کا باعث ہوتی ہے۔ اچھا، جب دل سخت ہو جاتا ہے نا، پھر آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، خشوع کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ کوئی نہ کوئی غلط بات منہ سے نکل جاتی ہے نا، پھر انسان اس کی تعویل شروع کر دیتا ہے، غلطی مانتا نہیں۔ تو یاد رکھیے ایسے مواقع پر بولنا جس میں خصوصاً بولنے سے منع کیا گیا ہے۔ کون کون سے مواقع ہیں؟ نمبر 1، نماز کے وقت، قرآن کی تلاوت سنتے وقت، اذان سنتے وقت، علم کی مجلسوں میں۔ یہ جو مواقع ہیں جہاں انسان کو ویسے ہی کلام سے منع کیا گیا ہے، مثلا نماز میں تو جو بولے گا اس کی نماز ہوگی نہیں۔ قرآن سنتے وقت جو بولے گا وہ رحمت سے دور ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں کیا کہا گیا ہے، جو قرآن پڑھا جا رہا ہو خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح جب کوئی اذان کے وقت بولتا ہے تو یہ اس کے لیے انتہائی نہ سمجھ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ وہ کیسا موقع ہوتا ہے اذان سن کر جواب دینے کا اور دعا مانگنے کا۔ وہ وقت ہے جب دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اذان کے بعد آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور ناسمجھ لوگ بھولے چلے جا رہے ہیں اور بولے ہی چلے جا رہے ہیں، نہ خود سن رہے ہیں نہ سننے دے رہے ہیں، اور سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں بیچ میں۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نہیں بول رہے، دوسرے شخص بول رہا ہے، جب آپ جواب نہیں دیتے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے کہ یہ اذان سن رہا ہے۔ لیکن کئی لوگ اس پر بھی نہیں گزارا کرتے، وہ سوال بھی شروع کر دیں گے تاکہ آپ لازماً بولیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اچھا، اب اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اہم بات ہے یہ کہ جمعے کے خطبے کے وقت بعض اوقات جب عربی میں خطبہ ہو رہا ہوتا ہے یا انگریزی میں اور سمجھ نہیں آتی، بعض لوگ تو حرم میں جا کر بھی خطبے کے دوران باتیں نہیں چھوڑتے۔ خطبے کے دوران بولنا بھی صحیح نہیں ہے، اس کو جمعہ پڑھنے کا ثواب پورا نہیں ملتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے خطبے میں کسی کو چپ کرانے کے لیے اگر اتنا بھی کہتا ہے چپ ہو جاؤ، تو وہ بھی لغو بات کرتا ہے، اتنا بھی ناپسندیدہ ہے کسی کو کہنا کہ چپ ہو جاؤ۔ یعنی خطبے کے دوران کسی کو چپ کروانے کے لیے بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چپ ہو جاؤ۔ تو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اب انہوں نے ایک رنگ پر سوال اٹھا دیا۔ اب یہ بھی کوئی سوال تھا گائے ذبح کرنے کے لیے؟ اب گائے ذبح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو ان کو چاہیے تھا چپ کر کے گائے ذبح کرتے۔ اب پھر پوچھ رہے ہیں کہ جاؤ اپنے رب سے پوچھو کہ گائے ذبح کرنی ہے تو اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، انہو یقول انہا بقرۃ صفراء،
کہا بے شک وہ فرماتا ہے، بے شک بلا شبہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، فاقع لونها، اس کا رنگ خوب گہرا ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو، یعنی دیکھنے والوں کو بہت متاثر کرے۔ اب دیکھیں کہ جتنے سوال کیے چلے جا رہے ہیں بظاہر یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید نہ کام کرنا پڑے اور ڈیلے ہوتا جائے عمل کرنا، لیکن اتنا ہی دین مشکل بنتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا پھر سے کہتے ہیں ہم پوچھو ہمارے رب سے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے، ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے ہم پر ایک دوسرے کی مشابہ ہو گئی ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا تو مقصد کو پہنچنے والے ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہے، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، تو اگر اللہ نے چاہا ہم ضرور پتہ لگا لیں گے۔ جب کوئی شخص اللہ کا حکم سن کر عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، تو جب کوئی شخص حکم سن کر حجت بازیاں شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال پہ سوال کرتا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان حکم کو بھی مشکل بنا دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول، قال اس نے کہا بے شک وہ یقول فرماتا ہے، انہا کہ وہ بقرۃ گائے، لا ذلول لا ذلول تصیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ جو نہ جوتی ہو، نہ زمین میں ہل چلاتی ہو، نہ کھیتی کو پانی دینے والی ہو، صحیح سالم ہو، اس میں کسی رنگ کا نشان بھی نہ ہو۔ تو ضرور اب انہوں نے پوچھا، لیکن مزید پابندیاں بھی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ایسی گائے جو مطیع نہیں، یعنی کمزور نہیں، اس کے ہل چلا چلا کے بے حال نہ ہو چکی ہو، نہ وہ کسی کھیت کو پانی دیتی ہو، صحیح سلامت ہو، ایک رنگ کی ہو، کوئی دوسرا رنگ کا دبا اس میں نہ ہو۔ تو اب کہنے لگی اب لایا ہے تو حق، جب ان کو پتہ چل گیا نا اب تو کوئی سوال نہیں بچا ہم سے کرنے کے لیے، تو کیا کہتے ہیں کہ اب لایا ہے تو حق، جئت بالحق، اب تو آ گیا ہے حق، فذبحوها، پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما کادوا یفعلون، اور وہ لگتے نہ تھے یفعلون کہ وہ کریں، یعنی ایسا کرنے والے دکھائی نہیں دیتے تھے، لگتا نہ تھا کہ وہ کریں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں جو حکم سیدھا سادہ سمجھ میں آئے، جب پتہ چلے کر لینا چاہیے، نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، یا تو نیکی کا موقع ہاتھ سے چلا جائے گا یا وہ آسان کام بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور دیر کیوں کر رہے تھے، وہ کیسے کر رہے تھے، حجت بازی کر کے، ٹال مٹول کر کے، بہانے بازی کر کے۔ حکم کیا ہے، کوئی اللہ کا حکم پتہ چلے تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اپنے رب کی بخشش کی طرف دیر نہ لگاؤ۔ بہت سے لوگ دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، اچھا باقی لوگوں نے کر لیا، اب اور کر لیں گے تو ہم بھی کر لیں گے، اچھا اور تو کوئی کر نہیں رہا میں کیوں کروں۔ یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے والوں کو یہاں مقابلہ کرنا چاہیے، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہیے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف دوڑ کے آؤ، حکم سن کر ٹال مٹول نہ کرو۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا، نیک کام کرنے میں جلدی کرو، فتنوں کی وجہ سے سیاہ رات کے اندھیروں کی طرح فتنے ایک کے بعد ایک آئیں گے، اس سے پہلے کہ وہ فتنے آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، نیکی میں دیر نہ کرو، جو کرنے کا موقع ہے کر گزرو، انتظار نہ کرو۔ ایک وقت ایسا آئے گا، کتنے فتنے ہوں گے، ایک شخص صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا، صبح کافر ہوگا، شام تک مومن ہو چکا ہوگا۔ اتنی تیزی سے تبدیلی آئے گی لوگوں کے اندر، اتنی تیزی سے حالات بدلیں گے، یہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ کون سی چیزیں، کون سی ہیں وہ؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، دولت مندی کو مفلسی سے پہلے، اور فراغت کو مصروفیت سے پہلے،
اور زندگی کو موت سے پہلے نیکی میں دیر کون کرتا ہے؟ سستی کون کرتا ہے؟ کس کی صفت ہے؟ منافقین کی صفت ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ نماز کا وقت ہے، وہ جو ہے نا سب سے بعد میں اٹھے گا۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا نفساً ایک آدمی کو، فَادَّارَأْتُمْ، پھر تم جھگڑنے لگے۔ یعنی ان سے ایک آدمی جو ہے نا وہ قتل ہو گیا، تو اب جب کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس نے کس کو قتل کیا ہے تو اب اس بارے میں بھی جھگڑنے لگے۔ فیہا، اس میں، واللہ، اور اللہ، مخرج، ظاہر کرنے والے، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی کیا چھپا رہے تھے؟ جس نے قتل کیا وہ چھپ رہا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم چھپا رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ظاہر کرنے والا ہے۔ اب کیا ہوا؟ قتل کرنے کے بعد اب ہر کوئی مجرم ٹھہرا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ مثلاً کسی کے پیسے چوری ہو جائے تو ہر شخص کیا نظر آتا ہے، لوگ ہر ایک میں شک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا پتہ کس نے چورائے؟ چونکہ ایسا عام طور پر ہوتا ہے، اس لیے اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے کہ ایک شخص مارا گیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، لہٰذا ہر ایک پہ الزام آنے لگا، وہ ایک دوسرے کے اوپر پھینکنے لگے، اس نے کیا وہ کہے گا اس نے کیا، وہ کہے گا تم نے کیا، یعنی ایک دوسرے پر پھینکنے لگے، ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کھولنے والا تھا، نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے، اللہ سارا بید کھولنے والا تھا، اس لیے کہ اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ لوگ لوگوں سے چھپتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپتے، اللہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ جب وہ رات کو چھپ چھپ کر ایسی باتیں کہتے ہیں جو ناپسندیدہ ہیں، اور اللہ ان کے سارے عمل کو گھیرے ہوئے، یعنی کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ ہم دوسرے سے چھپ کر کوئی کام کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے کھولنے والا ہے۔ تو یاد رکھیے جو برائی چھپ کے کی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی موقع زندگی میں آ جاتا ہے، وہ کھل جاتی ہے، وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے، جس کو ہم بڑی عرصے سے چھپا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ایسے اسباب بن جاتے کہ وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے ڈر سے انسان گناہ سے بچ جاتا ہے نا، کہ لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ ہم نے کہا یہ جو گائے ذبح کی ہے اس کے بعد حصے کو مقتول کے اوپر مارو، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا مارو اس کو، اس کا بعض حصہ۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے اس آیت کی کہ اس میت کے ہی جسم کے ایک حصے کو دوسرے پر مارو، یعنی مثلاً پاؤں کے ساتھ پاؤں مارو یا ہاتھ پہ ہاتھ مارو، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے گائے ذبح کی تو اسی اسنا میں یہ واقعہ بھی ہو گیا، ساتھ ہی یہ واقعہ جو ہے نا پیش آ گیا، یعنی کو انسیڈنٹ جو آپ کہتے ہیں نا۔ اور بعض نے کہا نہیں یہ الگ واقعہ، اور حکم یہ ہوا تھا کہ اس میت کے جسم کے ایک حصے کو دوسرے کے ساتھ مارو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھانا کیا تھا، کیونکہ ان کے اندر مرنے کے بعد جی اٹھنے کا کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا تھا، بنی اسرائیل کا عقیدہ آخرت کمزور ہو گیا تھا، تو ان کو یہ یقین دہانی کرانی تھی کہ دیکھو اس طرح جب تم مر جاؤ گے تو تمہیں بھی اللہ اپنی تدبیر سے اٹھا دے گا۔ یعنی جب اس کا بعض حصہ بعض پہ مارا گیا نا، یا گھائی کا ٹکڑا، تو وہ مردہ جو تھا نا جس کو قتل کیا تھا وہ بول اٹھا تھا، اس نے بتایا تھا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی اس نشانی سے ان لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد تمہیں اسی طرح زندہ کیا جائے گا، اور وہ اپنی آیات اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو یہاں وہ گائے جس کے ذبح کرنے کے حکم کو وہ مذاق سمجھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ان کا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ اور یہ سمجھتے تھے کہ گائے کو بہت عزت دیتے، تو یہ سمجھتے گائے ذبح کی تو ہمارے اوپر پتہ نہیں کیا مصیبت آ جائے گی، تو گویا یہ کہ مصیبت ٹل گئی اس تدبیر سے۔ تو اصل سبق اس واقعے سے کیا نکلتا ہے؟ گائے کا ذبح کرنا ان کے حق میں بہتر ہوا، اگرچہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے کیا تو نقصان کے بجائے فائدہ ہوا۔ اور مزید اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک لاش کو زندہ کر سکتے ہیں تو سارے انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ یہ قاتل کا پتہ لگانے کے لیے ایک معجزاتی تدبیر بھی ثابت ہوئی۔
تو بات یہ ہے جہاں تک آخرت میں انسان کے لیے دوبارہ پیدا کرنے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا، اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ دنیا میں کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، آپ دیکھیں کہ انسان کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان کیا ہوتا ہے؟ کوئی زندہ چیز ہوتی ہے؟ نہیں، گوشت کا ٹکڑا، خون کا لوتھڑا۔ اس میں روح کون ڈالتا ہے؟ اللہ۔ پودوں کو دیکھیں کہ زمین مری پڑی تھی، آپ کے سامنے کوئی زندگی نہ تھی، اس میں کسی نے اس کو ہرا بھرا کیا، کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اسی طرح باقی تمام چیزیں بھی، جتنی بھی زندہ چیزیں آج ہمیں تمہیں نظر آتی ہیں، یہ پہلے کچھ نہیں تھیں۔ تو اسی طرح جب یہ دوبارہ مر جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو نئے سرے سے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ زندہ کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔